ہمارے عمل کو دیکھتا ہے، دل کے اندر توحید ہے یا نہیں، دل میں سچائی ہے یا نہیں، اور عمل ہے یا نہیں۔ چنانچہ اللہ نے سورہ انعام آیت نمبر 188 میں فرمایا، سورہ انعام آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ 18 انبیاء جن کو اللہ نے کلن ہدینا و نوحا ہدینا، جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، وجہدیناہم واجتبیناہم، وہ 18 انبیاء جن کو اللہ نے ہدایت دی، واجتبیناہم جن کو اللہ نے چن لیا، جن کو اللہ نے پوری کائنات پر فضیلت بخشی، وفضلناہم علی العالمین، پورے عالم پر فضیلت بخشی۔ اللہ نے ان 18 انبیاء کا نام لے کر گنایا اور کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ انعام آیت نمبر 88۔ اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے، سپوز دیٹ، فرض کر لو اگر ان سے بھی شرک کا فعل سرزد ہوتا تو ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ جب انبیاء کی نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں شرک کے بعد، تو پھر اس کائنات میں اور کوئی انبیاء کی فضیلت تو دور کی بات، ان کا خاک پا بھی ہو سکتا۔ اور یہی نہیں، اللہ نے سورۃ زمر آیت نمبر 65 میں اپنے اس نبی کو جو نبی صاحب المقام المحمود ہے، صاحب الحوض المورود ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، اور بہت ساری خصوصیتوں کا مالک ہے، اللہ نے اس نبی کے بارے میں فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کرتے، آپ سے بھی شرک کا فعل سرزد ہو جاتا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کی ساری نیکیاں اور سارے اعمال ضائع ہو جاتے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوتے۔ یہی نہیں بلکہ شرک کرنے والا یہ سب سے بڑا ناپاک انسان ہے۔ دنیا میں ہر ناپاکی کو پانی سے دھویا جا سکتا ہے، کپڑے میں اگر گندگی لگ جائے تو آپ پانی سے دھو لیجئے، اور سب سے بڑا جانور جو سب نجیس عین ہے، اور جب کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس وقت تک پاک نہیں ہوتا جب تک کہ 7 مرتبہ مٹی سے اور 7 مرتبہ پانی سے اور 1 مرتبہ مٹی سے نہیں دھویا جائے۔ وہ کون سا جانور ہے؟ طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ اگر وہ جانور تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا اور 1 مرتبہ مٹی سے دھونا پڑے گا، تبھی وہ برتن پاک ہوگا۔ وہ کون سا جانور ہے؟ وہ کون سا جانور ہے؟ وہ صرف ایک ہی جانور ہے جو رات بھر بولتا ہے اور صبح میں سوتا ہے، جو رات بھر جگتا ہے، جو رات بھر بھونکتا ہے اور صبح میں سوتا ہے۔ وہ کون سا جانور ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں وہ کون سا جانور ہے؟ کتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ رات بھر جگتے ہیں اور فجر میں سوتے ہیں، فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، ان کی مثال بھی کتے کی ہے، ان کی مثال بھی کتے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فَمَثَلُ جس نے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ نے اس شخص کی مثال بیان فرمائی جس نے خواہشات کی پیروی کی، جس نے نفس کی پیروی کی، اللہ نے کہا کہ اس کی مثال کتے کی مثال ہے، اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ یہاں بھی بتانا یہ ہے کہ کتے کی نجاست پاک ہو سکتی ہے، جنابت کی نجاست پاک ہو سکتی ہے، زمین کی نجاست پاک ہو سکتی ہے، لیکن جو مشرک ہے، جو شرک کرنے والا ہے، دنیا کے تمام پانی کو جمع کر لو، زمزم کا پانی جمع کر لو، دنیا کے تمام پانی کو جمع کر لو، زمزم کے 1000 کنٹل سے غسل کر لو، لیکن مشرک اس پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 28 اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک لوگ نجس ہیں، مشرک لوگ نجس ہیں، مشرکین ناپاک ہیں، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ان کے لیے مسجد میں داخل ہونا تو دور کی بات، مسجد حرام کے قریب بھی نہیں جا سکتے۔ تو مشرک جو ہوتا ہے وہ نجیس عین ہوتا ہے، اس کی روح ناپاک ہوتی ہے، اس کی سانس ناپاک ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو خون پلتا ہے وہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ جب تک کہ توحید نہیں لائے گا اس وقت تک وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حدیث ابی بکرہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کیا اور کہا اے لوگو، کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟
صحابہ کرام جب یہ سنتے تھے ڈرا کرتے تھے کہیں وہ گناہ ہمارے اندر نہ ہو. صحابہ جب کوئی عذاب کی آیت سنتے تھے، جب جہنم کی بات سنتے تھے تو یہ ڈرتے تھے کہیں ہمارا شمار اس میں نہ ہو. آج ہماری طرح سے صحابہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے، کسی صحابی نے نہیں کہا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ابن ابی ملیکہ سے، جنہوں نے 30 صحابہ سے زیادہ سے علم حاصل کیا، کہتے ہیں ادرکت 30 صحابیا کلہم یخاف علی نفسی النفاق. میں نے 30 صحابہ سے دین کا علم حاصل کیا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا. یہ 30 صحابہ ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. 30 صحابہ ڈرتے تھے میں کہیں منافق تو نہیں ہو گیا. ما قال احد منہم ان ایمانہ کایمان جبریل و میکائیل. کسی صحابی نے کبھی نہیں کہا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے. صحابہ ڈرتے تھے، صحابہ کرام ڈرتے تھے. آپ نے جب فرمایا کہ میں تم کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، صحابہ کرام ڈر گئے، کہیں ایسا تو نہیں ہمارے اندر تو وہ بیماری نہیں ہے. آپ نے فرمایا سنو میں بتاتا ہوں، سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، چاہے چھوٹا شرک ہو یا بڑا شرک ہو. اور نمبر 2 وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا. اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق مخلوق میں ماں باپ کا ہے، اور اللہ کے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنا، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرنا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح مشرک جنت میں نہیں جا سکتا اور مشرک کے اوپر جنت حرام ہے، ویسے ہی ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. ان میں سے ایک آپ نے فرمایا مدمن الخمر، شراب پینے والا، شراب کا عادی انسان، وعاق اور والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو ستانے والا. نمبر 3 والدیوث الذی یقر فی اہل الخبر، اور وہ دیوس آدمی جو اپنی بیوی بچوں میں بے حیائی کو دیکھے، فحاشی کو دیکھے، زناکاری کو دیکھے. جب دیکھے کہ اس کی بیٹی دوسروں کے ساتھ جا رہی ہے، دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، دوسروں کے ساتھ کالج میں جا رہی ہے، اجنبی مردوں سے مل رہی ہے، اپنی بیٹی کو اور اپنی بہو کو اور اپنی بیوی کو اجنبی مردوں سے نہ روکے، وہ بھی نفس کا شریک ہے، وہ بھی نفس کا پیروکار ہے، وہ بھی شرک کرنے والا ہے. اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا، جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. اس حدیث کے اندر پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ابی بکرہ میں سب سے بڑا گناہ یہ شرک بتایا ہے. اس لیے میرے بھائیو یہ شرک مختلف انداز میں امت کے اندر داخل ہوا، اور بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں، بہت سے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مسلمان بھی کہیں شرک کرتا ہے، مسلمان بھی کہیں شرک کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ مسلمان ہی تو زیادہ شرک کرتے ہیں. جو پہلے ہی اسلام سے خارج ہیں، جو پہلے ہی دین سے خارج ہیں، پہلے ہی اسلام سے الگ ہیں، وہ تو ان کی بنیادی کفر پر ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ مسلمان شرک کر سکتا کہ نہیں؟ اگر مسلمان شرک نہیں کرتا تو 73 فرقے والی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یہ امت مسلمہ کتنے فرقوں میں بٹے گی؟ حضرت معاویہ بن ابی سفیان، حضرت انس بن مالک، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو امامہ اور دیگر صحابہ سے حدیث مروی ہے. پچھلی امت یہود و نصارہ 72 فرقے میں بٹ گئی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. 72 جہنمی اور صرف ایک جماعت جنتی ہوگی. یہ 72 جو جہنمی ہوں گے کیوں ہوں گے؟ اسی شرک کی وجہ سے، اسی کفر کی وجہ سے، اسی بدعت کی وجہ سے، اسی ظلم کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن ایمان لاتے ہوئے شرک کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے بہت سے لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بے شک ایمان لاتے ہیں، لیکن ایمان لاتے ہوئے بھی شرک کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ حکیم ہے، لیکن اس کے باوجود جب دعا کرنا ہو تو غیروں کے سامنے، جب امید کرنا ہو تو غیروں سے امید، بھروسہ کرنا ہو تو غیروں پر بھروسہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کے یہ واحد حق ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ایمان رکھ کر بھی شرک کرتا ہے. اور یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. ابن حاتم کی روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل.
جس طرح رات کے اندھیرے میں چیونٹی چکنے پتھر پر، چکنا پتھر ہوتا ہے نا، چکنے پتھر پر جس طرح چیونٹی چلتی ہے، اس سے بھی ہلکے انداز میں تمہارے اندر شرک داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام الموحدین ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا نبی اللہ حل الشرک الا ما عبد من دون اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں کہ شرک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے کی عبادت کی جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ثقلت کا امک، تیری ماں تجھے کھو دے، یعنی یہ عرب کا فریز تھا، ایک پیارا جملہ تھا، یعنی تم کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ آپ نے پھر دوبارہ فرمایا، الشرک فیکم اخفی من دبین النمل علی الصفا فی اللیلۃ الظلمہ او کما قال، رات کے اندھیرے میں جس طرح چونٹی چکنے پتھر پر چلتی ہے، اس سے بھی ہلکے انداز میں، سیکریٹ اور سپریٹ انداز میں یہ شرک داخل ہو جائے گا امت کے اندر، اور امت کو پتہ نہیں چلے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس امت کے اندر شرک کا آنا ممکن ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی حدیث میں بتایا، جس میں آپ نے، وہ مشہور حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کی، جن میں 2 دعائیں قبول ہو گئیں اور 1 دعا قبول نہیں ہوئی۔ اسی کے آخری میں آپ نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد فئام من امتی الاوثان۔ سبحان اللہ، حدیث ثوبان ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک میری امت سے مراد مسلمان، میری امت مشرکوں سے مل جائے گی، مشرکوں سے مل جائے گی۔ وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِّنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، یہاں تک کہ میری امت کے بڑے بڑے لوگ بت پرستی کریں گے، شرک پرستی کریں گے، بتوں کی پوجا کریں گے۔ اگر شرک واقع ہونا اور شرک میں مسلمانوں کا مبتلا ہونا اگر ممکن نہیں تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیوں دعا کی؟ وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اس وقت بت پرست تھی؟ نہیں تھی، بت پرستی سے دور تھی، اسی لیے تو دعا کیا، اے اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، نماز سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، عبادت سے پہلے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بچنے کی دعا کی، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ شرک واقع ہونا یہ اس امت کے اندر بہت ہی غالب امکان رہا، اور بہت ہی کثیر مقدار میں یہ امت شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، 73 فرقے میں 72 جہنمی ہوں گے اور 1 جنتی ہوں گے۔ جو 1 جنتی ہوں گے وہ توحید پر ہوں گے، 72 جو جہنمی ہوں گے ان میں شرک کی ملاوٹ ہوگی، اس میں بدعت کی ملاوٹ ہوگی۔ لیکن میں آپ کو ذرا تھوڑے سے علمی انداز میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ایمان کے درجات ہیں، جو نبی کا ایمان ہے وہ صحابی کا ایمان ہو سکتا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو صحابی کا ایمان ہے عام امتی کا ایمان ہو سکتا نہیں، ویسے ہی شرک کے بھی درجات ہیں، گریڈ ہیں۔ ایک ہے بڑا شرک اور ایک ہے چھوٹا شرک، سیکریٹ شرک اور ظاہر شرک، پوشیدہ شرک، ظاہر شرک۔ تو بڑے شرک کو شرک اکبر کہتے ہیں اور چھوٹے شرک کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ بڑا شرک کیا ہے؟ بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کیا جائے، اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کیا جائے۔ اور چھوٹا شرک یہ ہے کہ جو ایسے اعمال کو انجام دے جس اعمال کی وجہ سے اس کے شرک میں واقع ہونے کا اندیشہ ہو۔ جو اللہ کے حق میں ڈائریکٹ دوسرے کو شریک کرے وہ شرک اکبر ہے۔ اس کا مرتکب ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، خالدم مخلدن فی النار، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی وہ جہنم سے نکل نہیں سکتا۔ شرک اکبر اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کیا جائے۔ اللہ کی عبادت کیا ہے؟ عبادت کا معنی عاجزی اور انکساری ہے، عبادت کا معنی تواضع ہے۔ جیسے کہتے طریق محبت، ایسا راستہ جس پر تمام لوگ چلتے ہیں، ہر گاڑی چلتی ہے، جس کے اوپر لوگ روندتے ہیں، جس کے اوپر لوگ ہمیشہ چلتے ہیں، جس زمین کا دامن تمام کے لیے بچھا ہوا ہے، نیشنل ہائی وے روڈ ہے، رنگ روڈ ہے، اس کو کہتے ہیں طریق محبت۔
تو عبادت کی عبادت اس لیے کہتے ہیں کہ انسان عاجزی اور انکساری کرے، اور انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور انسان اپنے دل و دماغ اور اپنے جسم کو اللہ کے حوالے کر دے، تمام چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کر دے، یہ عبادت ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کا اعلان کیجئے، آپ کہیے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میرے ذبیحے جو ہم ذبح کرتے ہیں ذبیحے، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، اس لیے یہ اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ عبادت کی قسموں میں سے پہلی قسم میں آپ کو بتاؤں، یہ دعا ہے۔ دعا کرنا عبادت ہے، اور یہ دعا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دعا کرنا فرض ہے، دعا کرنا فرض ہے۔ اگر دعا کرنا فرض نہیں ہوتا تو اللہ قرآن کی سب سے پہلی سورت، سب سے افضل ترین سورت، سب سے پہلی سورت اور سب سے فضیلت والی سورت کون سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے نا۔ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلہ، نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اس جیسی کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں دعا کی تعلیم دی ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید کے بعد اللہ نے دعا سکھائی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، ساری تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ بھی اللہ کی توحید ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ نے اپنی تعریف کے بعد بندوں کو کیا سکھلایا؟ دعا سکھلائی۔ کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں یہ تعلیم دی، عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگی، اور مدد بھی کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے مانگیں، یعنی عبادت بھی اللہ سے، اور عبادت کی اہم قسم دعا، یعنی دعا بھی اللہ سے کریں گے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کا محتاج ہے، لیکن خالق مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے جب بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جب بندہ کہتا ہے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، تو اس میں اس ہدایت کے مانگنے میں کیا کسی نبی کو واسطہ بنایا گیا؟ کسی پیر کو واسطہ بنایا گیا؟ کسی بزرگ کو واسطہ بنایا گیا؟ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، تو اللہ فرماتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی، یہاں پر دعا کی تعلیم دی گئی، اور ہدایت کی دعا کو اللہ نے واجب کر دیا کہ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھو، اور اس سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے سچائی کے ساتھ ہدایت کی دعا کرو۔ اس دعا میں کیا کسی دوسرے کو شریک بنایا گیا؟ کسی دوسرے کو وسیلہ بنایا گیا؟ اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے اور اللہ کے برابر کوئی نہیں، ویسے ہی ہدایت دینے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، لہذا دعا میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے مجھ سے مانگیں، میرے بارے میں پوچھیں میں کہاں ہوں، تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بہت ہی قریب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ کی ذات عرش پر ہے لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو کیا وہاں پر بھی کسی واسطے کی اور کسی وسیلے کی ضرورت ہے؟ کیا آج تک کوئی کمپیوٹر کی کوئی ایسی سیڑھی بنی کہ شہ رگ کے درمیان اور اللہ کے درمیان اس کمپیوٹر کو فٹ کیا جائے؟ اللہ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب، اللہ اس سے زیادہ قریب ہے، تو پھر اب یہاں پر واسطے کی کیا ضرورت؟ اس لیے یہ دعا اللہ کا حق ہے۔ اور سنو، کسی عبادت سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ دعا سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدی اذا رفع یدی ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیادار ہے، تمہارا رب شرمیلا ہے، تمہارا رب غیور ہے، تمہارا رب جود و سخا کرنے والا ہے، تمہارا رب رحمت کی بارشیں کرنے والا ہے۔ جب بندہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے اللہ شرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو کیسے خالی واپس کریں۔ یہ دعا ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، دعا سے زیادہ افضل
اور دعا سے زیادہ قابل احترام چیز اللہ کی نظر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ آخر یہ دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اللہ نے دنیا ان کے ذریعے آباد کر لیا۔ یہ دعا کا اثر تھا، اللہ سے ہی دعا کیا تھا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا، یہ دعا ہی کا اثر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ مجھ کو بخش دے، میرے بھائی کو بخش دے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، یہ دعا ہی کا اثر تھا کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت جیل کی سلاخوں میں جس وقت ڈالے گئے، اس سے پہلے جب فحاشی اور بے حیائی کی دعوت دی گئی، فحاشی اور بے حیائی کی دعوت جب عزیز کی بیوی نے فحاشی اور بے حیائی کی دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، معاذ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ سے دعا کیا، اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہے۔ دعا کے ذریعے سے اللہ بڑی بڑی بلاؤں کو اور بڑی بڑی مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ دعا کے ذریعے انسان کی تقدیر کو اللہ بدل دیتا ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا سے انسان کی تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے، دعا سے انسان کی تقدیر بھی پلٹ جاتی ہے۔ یہ دعا اللہ کا خاص حق ہے۔ اگر اس دعا میں کسی مخلوق کو شریک کیا گیا، چاہے مخلوق کو پکارا جائے یا مخلوق کے واسطے سے دعا کیا جائے، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سب سے بڑا گمراہ قرار دیا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے۔ سورۃ الاحقاف 26ویں پارے کی پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاحقاف، آیت نمبر 5 وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا؟ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا؟ یعنی کوئی نہیں۔ مَنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو آواز دے، جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اور جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ ان کی پکار سے غافل ہیں، یعنی ان کو پتہ بھی نہیں ہے، یعنی قیامت تک جواب بھی نہیں دے سکتے۔ جن کو پکارا جا رہا ہے، ظاہر سی بات اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جائے اس میں درخت بھی ہے، انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، جمادات بھی ہے، فرشتے بھی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، سب آگئے نا۔ من دون اللہ میں سب لوگ آئے کہ نہیں آئے؟ اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جائے وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ہاں، وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب قیامت کے دن اللہ جب قبروں سے اٹھائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، تو جن کو پکارا گیا تھا یہ لوگ ان پکارنے والوں کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ تو یہ پتھر دشمن نہیں ہوں گے، بلکہ وہ انسان جن سے اللہ حساب و کتاب لے گا اور جن کو قبروں میں پکارا گیا تھا وہ قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ اِنَّا كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، وہ کہیں گے ہم تمہاری پکار سے غافل تھے، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو یاد رکھو اللہ نے اپنے نبی کو جو افضل النبی ہے، جو افضل الرسول ہے، اللہ نے سورہ یونس کی آخری رکوع میں فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے نبی آپ بھی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو مت پکارو جو نہ تم کو نفع دے سکتے اور نہ نقصان پہنچا سکتے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کو پکارو گے تو تم ظالمین میں ہو جاؤ گے۔ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ جن آیت نمبر 20 اور 21 پڑھو، سورہ جن آیت نمبر 21 اور 20، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اے نبی کہہ دو مجھے پکارو گے، ارے پکارا اس کو جاتا ہے جو مالک ہے، پکارا اس کو جاتا ہے جس کے پاس خزانہ ہے، پکارا اس کو جاتا ہے جو جس کے پاس کنٹرولنگ پاور ہے، پکارا اس کو جاتا ہے جو ہینڈل گھمانے والا ہے۔ اللہ نے کہا نبی کو کہنے کے لیے سورہ جن قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، میں تمہارے لیے ذرہ برابر نہ نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا مالک ہوں۔ آیت نمبر 18 قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور یاد رکھو اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق مجھے پناہ نہیں دے سکتی۔ کہا قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، اے نبی کہہ دو میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کو پکار رہے ہیں لہذا ہمیں بھی اللہ ہی سے دعا کرنا ہوگی۔ اللہ کے علاوہ خدا سے کہنا، بزرگوں سے کہنا، یہی ہے شرک، یارو اس سے بچنا۔ دعا ہی کی ایک قسم ہے جس کو کہتے ہیں استغاثہ۔ یہ لفظ غوث
لفظ غوث کا کیا مطلب؟ دعا مانے پکارنا، اور غوث کہتے ہیں طلب الدعاء فی وقت الضیق والکرب، سخت مصیبت کی گھڑی میں جس کو پکارا جائے اس کا نام کیا ہے؟ استغاثہ ہے، استغاثہ۔ یہ لفظ استغاثہ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے، یہ لفظ استغاثہ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ نے بدر کے میدان میں جب صحابہ 313 تھے، بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، اسباب سے کمزور تھے، اللہ نے صحابہ کی مدد اس وقت تک نہیں کی، اللہ نے فرشتے اس وقت تک نازل نہیں کیے جب تک تمام صحابہ نے اللہ سے دعا نہیں کیا، اللہ سے استغاثہ نہیں کیا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے امت محمدیہ، اے نبی کے صحابہ، یاد کرو اس وقت کو جس وقت تم اپنے رب سے استغاثہ کر رہے تھے، فریاد طلب کر رہے تھے، اللہ سے غوث کر رہے تھے، غوث کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری فریاد رسی کی، اللہ نے تمہاری دعا کو سن لیا، اور اللہ نے بشارت دی کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ تو یہ غوث کا لفظ صرف اور صرف کس کے لیے جائز ہے؟ کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے۔ دلیل طبرانی کی مشہور روایت ہے انہ کان رجل من المنافقین یؤذی المؤمنین، ایک منافق آدمی تھا جو ایمان والوں کو ستاتا تھا، صحابہ کو تکلیفیں دیتا تھا۔ فقال رجل من الصحابہ، صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہے کہ قوموا بنا نستغیث برسول اللہ، چلو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے فریاد کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی زندہ تھے، وہاں پر مدنی حکومت بھی قائم ہو چکی تھی، اسلامی نظام بھی قائم ہو چکا تھا، آپ کے ہاتھ میں طاقت و قوت بھی تھی، آپ مجرموں کو سزا دے رہے تھے، زانیوں کو سنسار کر رہے تھے، چور کا ہاتھ کاٹ رہے تھے۔ لیکن اس موقع پر جب صحابہ میں سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق جب نبی کی خدمت میں آئے اور کہا نستغیث بک یا رسول اللہ من ھذا المنافق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس منافق آدمی کے شر سے میں آپ بچنے کے لیے آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں، آپ سے استغاثہ کرتا ہوں، آپ سے فریاد طلب کرتا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے وہ نبی جس کی شان یہ تھی جب کسی کو تکلیف ہوتی تھی نبی درد سے کراہتا تھا، جب کسی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی نبی کی آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی، جب کسی انسان کو درد ہوتا تھا نبی اس کی تکلیف سے کراہتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس صحابی رسول سے انہ لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ، انہ لا یستغاث بال، ٹھیک ہے، انہ لا یستغاث بی انما یستغاث باللہ، مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جاتا۔ استغاثہ کس سے کیا جائے گا؟ انما یستغاث باللہ، پھر اللہ سے استغاثہ کیا جائے گا، صرف اللہ سے استغاثہ کیا جائے گا، اللہ کے علاوہ کسی سے استغاثہ کرنا جائز نہیں۔ غوث کا لفظ کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں یہ بات ضرور ہے، زندگی میں اگر کوئی آدمی ڈوب رہا ہو، ٹھیک ہے، اور آپ بچانے کی قدرت رکھتے ہو اور آپ کو اللہ نے قدرت دی ہے کہ آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، ایسی آخری مصیبت کی گھڑی میں وہ آپ کو کہے کہ میں آپ سے فریاد طلب کر رہا ہوں، میں آپ سے غوث کر رہا ہوں کہ آپ میری مدد کیجئے، میں اکیلا ہوں، تو یہ جائز ہے زندہ کے لیے، زندوں کے لیے، زندوں کے لیے، زندوں کے حق میں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام جب بھاگے، فرعون کے محل سے بھاگے، اور جب دیکھا کہ وہاں پر دیکھا کہ دو آدمی جنگ کر رہا ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، ایک قبطی یعنی فرعونی، دونوں میں جنگ ہو رہی ہے۔ فاستغاثہ الذی من شیعته علی الذی من عدوہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا جو فرد تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا اپنے دشمن کے خلاف، تو موسیٰ علیہ السلام نے فوقظہ موسیٰ فقض علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایسا تماچا مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو یہاں پر زندگی میں اگر کوئی بہت سخت ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، ڈوب رہا ہے اور اکیلا ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں میں آپ سے استغاثہ کر رہا ہوں، آپ میری مدد کیجیے۔ یہ زندگی کی بات ہے جہاں آپ کو قدرت ہے، لیکن مصیبت دور کرنے پر، اولاد دینے پر، پریشانیوں کو حل کرنے پر اور دنیا کی مصیبتوں کو ٹالنے پر اس کے اوپر سوائے اللہ کے کسی غیر سے استغاثہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دعا کی، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے،
برحمتک استغیث، ہم تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے استغاثہ کرتے ہیں، تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے استغاثہ کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ استغاثہ صرف اور صرف اللہ سے کیا جائے گا، مصیبت میں صرف اللہ کو پکارا جائے گا، پریشانی میں صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ خدا سے کہنا، بزرگوں سے کہنا، یہی ہے شرک، یارو اس سے بچنا۔ اور یہی تو شرک تھا کفار مکہ کا کہ وہ اللہ کو اللہ بھی کہتے تھے، خالق، مالک، حاکم، رازق، حاکم، بادشاہ سب مانتے تھے، لیکن وہ غیروں سے فریاد طلب کرتے تھے، مصیبت میں غیروں کو پکارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ان کو مشرکین کہا ہے۔ اور وہ کفار مکہ جو تمام پریشانیوں کے باوجود جب وہ ان کی کشتی بھور میں پھنستی تھی اور دریائی سفر کرتے تھے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب ان کی کشتیاں بھور میں پھنس جاتی تھی تو وہ اس وقت بھی صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو نہیں پکارتے تھے۔ لیکن آج کے مسلمان بھائیوں کا حال یہ ہے، کلمے کے شریک بھائیوں کا حال یہ ہے کہ تنگی میں بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، خوشحالی میں بھی غیروں کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، اور تنگی اور مصیبت میں بھی غیروں کو پکارتے ہیں، بزرگوں کو پکارتے ہیں، ولیوں کو پکارتے ہیں۔ تو بتاؤ کس کا شرک بڑھا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی یہ حدیث صادق نہیں آئی؟ کیا شرک فیکم اخفی بن نبی بن نمل، رات کے اندھیرے میں چیونٹی جس طرح چکنے پتھر پر چلتی ہے، اس سے بھی ہلکے انداز میں میری امت میں شرک چلا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ابھی 10 منٹ کا وقفہ ہے چائے خانی کے لیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس موضوع کی اہم ترین اور ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علا کے واسطے سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بہترین صلاح اور بدلہ دے، اور جو لوگ اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں اللہ ان کے قلب و ذہن کو کتاب و سنت کے نور سے منور فرما دے، شرک کی نفرت اللہ ہمارے دلوں میں داخل فرما دے، توحید کی عظمت ہمارے سینوں میں اللہ تعالیٰ بھر دے، اور اللہ اسی پہ خاتمہ فرمائے۔ 10 منٹ کے بعد انشاءاللہ پھر تشریف لائیے، ہم آپ کو شرک کی مزید قسمیں بھی بتائیں گے، اور علم غیب کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے شرک سے کیسے بچا جائے، شرک کے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی کیا تعلیم دی ہے، انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کی جائے گی۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا۔ محترم حضرات، ابھی ناشتے سے پہلے جو عنوان ہمارے درمیان زیر بحث تھا وہ ہے دعا اور استغاثہ۔ آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی کہ عبادت کا تنہا مستحق اللہ ہے، جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ کے صفات میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں۔ عبادت کی جہاں بہت ساری قسمیں ہیں، ان قسموں میں سے پہلی اور اہم ترین قسم دعا اور استغاثہ کی ہے، جس کے معنی پکارنا، یعنی اللہ رب العالمین ہی پکار کو سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ترجمان کا، کسی ٹرانسلیٹر کا محتاج نہیں ہے۔ آج جو دنیا والوں کو دنیا والے پکارتے ہیں، قبر کے مردوں کو جو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا ہے، سورہ نحل کے اندر آیت نمبر 21 میں، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، 20 اور 21۔ جو لوگ اللہ کے علاوہ، والذین یدعون جو پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ ایسی ہستیوں کو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون جو خود کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وهم یخلقون وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی جو خود مخلوق ہیں، جو خود اپنے آپ کو پیدا نہ کر سکے، وہ تمہیں اولاد کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ تمہاری ضرورت کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اموات غیر احیاء، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو، جو قبروں میں مدفون ہیں، اموات وہ مردے ہیں، غیر احیاء وہ زندے نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، یہ مردے ہیں، زندے نہیں، یہ لفظ سوائے انسان کے اور کسی دوسری مخلوق کے لیے نہیں بولا جا سکتا، نہ درخت کے لیے، نہ شجر کے لیے، نہ حجر کے لیے، نہ جھاڑ کے لیے، نہ زمین کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے، جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اس سے مراد انسانی ہے، کیونکہ انسانوں کو ہی قبروں سے
اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی قبروں سے اٹھائے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ وانا اول شافع ومشفع، اور سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور میری سفارش قبول کی جائے گی۔ اس جگہ پر تھوڑا سا رک کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دعا کا مستحق صرف اللہ ہے، اور تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مکلف کیا ہے ہر مسئلے میں اللہ سے مانگو۔ نمک مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، اور جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کسے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ ترمذی کی حدیث ہے، مشکات کتاب الدعوات کی، راوی حضرت انس بن مالک ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَا وَحَتَّى يَسْأَلَ الْمِلْحَ وَحَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ شِسْعِ نَعْلِهِ إِذَا انْقَطَعَ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی تمام ضرورتوں کو اپنے رب کے سامنے پیش کرو۔ نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، نمک بھی مانگنا ہو تو کسے؟ ملح مانے نمک، نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اور جوتے کا اور چپل کا اگر تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، یمین اللہ ملأ، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، لا یغیضها نفقۃ سحا اللیل والنہار، رات و دن خرچ کرنے کے بعد اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن اس کے برخلاف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج کے نام نہاد مسلمانوں کا عقیدہ دیکھیے، اور 1400 سال پہلے کے مشرکین اور کفار کا عقیدہ دیکھیے، آپ اندازہ کیجئے کہ کن کا عقیدہ زیادہ خراب ہے اور کن کا ایمان زیادہ خراب ہے۔ اللہ رب العالمین میں سورۃ المؤمنون میں اللہ نے فرمایا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار مکہ سے پوچھو، ان مشرکین مکہ سے پوچھو ساتوں آسمانوں کا رب کون ہے، ساتوں زمینوں کا رب کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی رب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل فأنا تتقون افلا تتقون، پھر تم کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ قل من بیدی ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ سیقولون للہ۔ اگر آپ ان کفار مکہ سے پوچھو کہ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، کون ہر شخص کو پناہ دیتا ہے، کون پناہ دیتا ہے، اور کون ایسی ذات ہے جو پناہ دینے والی ہے، اس کو پناہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود پناہ دینے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ سوال کرو گے تو کفار مکہ کہیں گے اللہ ہی پناہ دیتا ہے اور اللہ ہی عرش عظیم کا رب ہے۔ گویا کہ کفار مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہی پناہ دیتا ہے اور اللہ ہی مصیبت دور کرتا ہے، اللہ ہی پریشانیوں کو حل کرتا ہے۔ کفار مکہ کا اگر یہ عقیدہ نہیں ہوتا تو اللہ نے قرآن میں کیوں فرمایا؟ سورہ یونس کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ لقمان کے اندر اللہ نے 3 جگہوں پر فرمایا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور ان کی کشتیاں ڈوبنے لگتی تھی، وہ اپنے معبودوں کو بھول جاتے تھے، اپنے پیروں کو بھول جاتے تھے، اپنے بزرگوں کو بھول جاتے تھے، اپنے درویشوں کو بھول جاتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ جب تم دریائی سفر کرتے ہو، سمندری سفر کرتے ہو، جب تم کو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو تمام معبودوں کو بھول جاتے ہو، اللہ کو نہیں بھولتے، صرف اللہ کو پکارتے ہو۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دے دیتا ہے تو تم شرک کرنے لگتے ہو۔ معلوم یہ ہوا کفار مکہ خوشحالی میں شرک کرتے تھے اور تنگی میں توحید کا اعلان کرتے تھے۔ خوشحالی میں بتوں کے نام پر سجدے کرتے تھے، بتوں کے سامنے آتے تھے اور کہتے تھے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔
اللہ نے مکہ کے کافروں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مکہ کے کافروں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ بت جن کے نام پر ہم آج نظر و نیاز کرتے ہیں، جن کے نام پر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ لات و یہ عزا، یہ حبل، یہ ود، یہ سوا، یہ غوث، یعوق، نصر، یہ جتنے بت ہیں، کسی بھی کافر نے اور کسی بھی مشرک نے مکے میں یہ نہیں کہا یہ ہمیں روزی دینے والے ہیں، یہ ہمیں اولاد دینے والے ہیں، یہ ہماری مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، کسی نے بھی نہیں کہا، بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے خود سورہ یونس میں فرمایا، اللہ نے فرمایا قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کفار مکہ سے پوچھو کہ کون تم کو آسمان سے روزی دیتا ہے، کون تمہارے سننے کی صلاحیت کا مالک ہے، کون تمہارے دیکھنے کی، جو تمہارے اندر دیکھنے کی صلاحیت پیدا کیا، کون ہے جو زندے کو مردہ کرتا ہے اور مردے کو زندہ کرتا ہے؟ وان قریب کہیں گے اللہ ہی ہے۔ یعنی اس کا عقیدہ تھا مکہ کے کافروں کا، لیکن صرف شرک یہ تھا، جب تنگی میں جاتے تھے، مصیبت میں جاتے تھے تو اللہ کو پکارتے تھے، خوشحالی اور فارغ البالی میں ان بتوں کے سامنے آتے تھے اور کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں، یہ اللہ نہیں ہے، یہ معبود نہیں ہے، یہ رزاق نہیں ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ حاکم نہیں ہے، یہ داتا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمارے سفارش ہیں، ہم ان کے واسطے سے اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور کہا اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا اللہ کو ایسی بات بتانا چاہتے ہو جس کو اللہ نہیں جانتا؟ آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ جب اللہ پیدا کرنے والا، روزی دینے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی ہے اور تمہاری دعاؤں کو سننے والا بھی ہے۔ سوال یہ ہے، مکہ کے کافر ان تمام اعمال کے بعد بھی صرف غیروں کو سفارشی قرار دینے کی وجہ سے اور غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی وجہ سے اور غیروں کے نام پر، بتوں کے نام پر جانور ذبح کرنے کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے۔ اللہ نے خود فرمایا سورۃ الانعام میں، وہ کہتے تھے وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها، اپنی کھیتیوں میں بھی ایک حصہ بتوں کے لیے مقرر کرتے تھے، اپنے جانوروں کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، بتوں کے نام پر جو جانور چھوڑے ہو، یہ بحیرہ، یہ سائبہ، یہ وسیلہ، یہ حام، یہ جانور جن کو تم نے بتوں کے نام پر چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مستحق نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے اللہ کے لیے کرو۔ بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کی وجہ سے وہ مشرک ہو گئے، وہ کافر ہو گئے۔ اسی کے لیے اللہ کے نبی نے مکے سے ہجرت کی، اسی کے لیے نبی کے صحابہ ستائے گئے، اسی کے لیے صحابہ کرام نے مکے سے حبشے کی طرف ہجرت کی۔ اسی سے روکنے کے جرم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی وجری ڈالی گئی اور اسی کے لیے جنگیں لڑی گئیں، اسی کے لیے دندان مبارک شہید ہوئے، اور اسی بنیاد پر، اسی توحید کی دعوت کی بنیاد پر باپ اور بیٹے میں جدائی ہوئی، ماں اور بیٹی میں جدائی ہوئی، بھائی اور بھائی میں جدائی ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں عبادت نہیں کرتا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ یاد رکھو میرا دین میرے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے۔ کفار مکہ نے بھی مطالبہ کیا تھا کمپرومائز کر لیں، تھوڑا آپ میری بات مان لیں اور ہم تھوڑی بات آپ کی مان لیتے ہیں۔ اللہ نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ مکہ کے کافر کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ یہ خالق، مالک، رازق، حاکم، بادشاہ ہے، اسی کے قبضے قدرت میں سارے جہان کی بادشاہت ہے۔ خوشحالی میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو سفارشی بناتے تھے، لیکن تنگی اور مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ آج کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ آج یہ مسلمان اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، ان کے علماء سو کہتے ہیں، جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، رواہ الدارمی فی سننہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہے گمراہ کرنے والے علماء اور پیشوا سے۔ گمراہ کرنے والے علماء
اور گمراہ کرنے والے پیشوا سے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ ایک طرف آج امت کے علماء امت کو گمراہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہی سے جو کچھ ہمیں لینا ہے اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، اللہ کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے، العیاذ باللہ۔ اور بعض مسلمان تو یہاں تک کہ کہنے لگے کہ ہمیں سہارا غوث اعظم کا ہے، اور ہماری کشتی جب بھنور میں پھنستی ہے تو غوث اعظم ہی ہماری مصیبت کو دور کرتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، اور ہماری فریاد رسی وہی کرتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ یہ شعر بنایا گیا کہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، جن کو غوث اعظم کا لقب دیا گیا، العیاذ باللہ، یہ ایک وقت میں 70 مریدوں کے پاس چلے گئے، العیاذ باللہ۔ میرے بھائیو، یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔ جس غوث اعظم کا حال یہ ہے کہ ان کا شہر ویران ہو چکا، ان کا شہر تخت و تاراج ہو گیا، اور تمام پیپروں نے، تمام اخباروں نے چھاپا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو صحیح العقیدہ مسلمان تھے، اگر ان کے عقیدے کو جاننا ہے تو یاد رکھو وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، وحی الہی کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن وحی شیطانی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ شیطان اپنے چیلوں کو وحی کرتا ہے، شیطان اپنے چیلوں کو وحی کرتا ہے تاکہ تم سے جدال کرے، تم سے مناظرہ کرے۔ اور یاد رکھو وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان لوگوں کی اطاعت کی، غیروں کی اطاعت کی اور ان کے بہکاوے میں آ گئے تو لمشرکون، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ مشرک ہو جاؤ گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیۃ الطالبین اور فتح الغیب، 2 کتابیں میرے پاس ہیں، کوئی بتا دے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں کہا ہو کہ مصیبت میں مجھ کو پکارنا، اور میں ایک وقت میں 70 مریدوں کے پاس چلا گیا اور میں کسی کی کشتی کو پار لگا رہا ہوں اور مجھے تم غوث کہنا۔ اللہ کی قسم، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو کفر اور شرک بتایا ہے، صرف اللہ کو پکارنے کے لیے کہا ہے، جس کا بیان ابھی آنے والا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شہر کو نہیں بچا سکے، جب اپنی قبر کو نہیں بچا سکے، جب یہود و نصارہ کی بمباری ہوئی، ان کا قبر کھنڈر میں تبدیل ہو گیا، اپنے قبر کو نہ بچا سکے، اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، تو تمہیں کیا بچا سکتے ہیں؟ اللہ نے خود اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ یہ آیت سورہ اعراف آیت نمبر 188 کی ہے۔ اے نبی کہہ دو قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے نبی کہہ دو میں اپنے لیے ذرہ برابر نہ نفع کا مالک ہوں اور نہ نقصان کا مالک ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، جب اپنے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں تو نبی کے علاوہ کوئی نبوت کے مقام کو پا سکتا، نبی کے خاک پا بھی بن سکتا، نبی کا دھول بھی بن سکتا، جب نبی اپنے نفس کے مالک نہیں۔ اگر نبی اپنے نفس کے مالک ہوتے، مکہ کے کافروں نے ستایا، آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی وجری ڈالی، آپ کے جسم کو لہولہان کیا، آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، طائف کی سرزمین پہ آپ جاتے ہیں، آپ کا جسم لہولہان کیا جاتا ہے، آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ کہیں تو انی اطبق علیہم الاخشبین، میں ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں اور اس دشمن قوم کو ہلاک کر دوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تھا، آپ نے فرمایا نہیں، انما بعثت رحمت المہدات، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ہدایت کا امام بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں امید کرتا ہوں لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا، میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سے، ان کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو خالص اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف نہ دور کر سکے، اللہ کے نبی کے سامنے حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھا گیا، آپ کی گردن میں رسی ڈالی گئی، آپ ان کی تکلیف نہ دور کر سکے۔ اسلام میں سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شہید کیا گیا، بے دردی کے ساتھ ابو جہل ملعون نے شہید کیا، آپ اس کی تکلیف کو نہ دور کر سکے، بلکہ آپ نے بشارت دی اصبروا یا یاسر صبرا یا یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کی نبی نے جنت کی بشارت دی، لیکن یاسر کے خاندان والوں کی تکلیف دور نہیں کی۔ تو یہ بتاؤ 6 صدی کے بعد
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کسی کی کشتی کو کیسے پار لگا سکتے، کسی کو نجات کیسے دے سکتے، بیک وقت 70 مریدوں کے پاس کیسے جا سکتے ہیں، والعیاذ باللہ یہ تو اللہ سے بڑا شرک ہے، اللہ کے اوپر بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی ذات عرش پر ہے، اللہ بھی ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ کی ذات عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ حدید آیت نمبر 4، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ پیدا کرنے کے بعد اللہ کہاں مستوی ہو گیا؟ مستوی ہو گیا عرش پر، اللہ کی ذات عرش پر۔ پھر اللہ جانتا ہے ما یلج فی الارض، جو زمین میں ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو زمین میں داخل ہوتی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو زمین سے نکلتی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو آسمان کی طرف جو اعمال چڑھتے ہیں، جو گیسیں چڑھتی ہیں، جو ہوائیں چڑھتی ہیں، جو اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اللہ علم کے ذریعے جانتا ہے۔ اللہ کی ذات بھی ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ جب اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود نہیں، تو پیران پیر 70 مریدوں کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ بتاؤ یہ اللہ کے اوپر ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے اوپر مخلوق کو فضیلت دینا یا نہیں ہے؟ بتاؤ مکہ کے کافروں نے کبھی یہ عقیدہ رکھا کہ ہم جن کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور جن کو سفارشی قرار دیتے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ چلتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ دوڑتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس سفر و حضر میں ہوتے ہیں؟ اگر مکہ کے کافروں کا یہ عقیدہ ہوتا کہ جن کو وہ پکارتے تھے وہ ہر جگہ ان کے ساتھ موجود ہے، تو کبھی بھی دریائی سفر کرتے اور طوفان میں جب ان کی کشتی پھنس جاتی تو کبھی بھی وہ اللہ کو نہیں پکارتے، بلکہ کس کو پکارتے؟ اپنے بتوں کو پکارتے، اپنے بزرگوں کو پکارتے۔ معلوم یہ ہوا کہ مکہ کے کافروں کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ان کے قبر والے اور ان کے بزرگ ان کے ساتھ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن آج کے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں، آج کے مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں انت شافی انت کافی فی مہمات الامور، جی عربی میں شعر بنایا گیا، انت شافی انت کافی انت شافی انت کافی فی مہمات الامور انت ربی انت لی نعم الوکیل۔ آپ ہی شفا دینے والے، کن کے بارے میں؟ اللہ اکبر۔ شفا دینے والا کون؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو کون شفا دیتا ہے؟ کون شفا دیتا ہے؟ مرض الموت میں، موت کی تکلیف میں اللہ کے نبی نے جو دعا پڑھی ہے، شفا یابی کی دعا، اے لوگوں وہ دعا یاد کر لو، اللہ تمہاری تکلیف کو دور کر دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے موت کی تکلیف کا عالم تھا، آپ موت کی تکلیف سے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، جب ہوش آتا تھا آپ دعا کرتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما۔ اور آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم رب الناس اذہب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی خواجہ، نہ کوئی داتا، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دے سکتا، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کو نہ چھوڑے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی جب کسی مریض کی عیادت کرتے، جب کسی مریض کی تیمارداری کرتے تو آپ یہی دعا پڑھ کے پھونکتے تھے اس کو۔ آپ کو بھی یہ دعا یاد ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہاں اللہ شفا دینے والا، اللہ کے نبی مرض الموت میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ لیکن آج کے مسلمان جو مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ کو ماننے کے باوجود، قرآن کو ماننے کے باوجود، قبلہ ایک ماننے کے باوجود اور حدیث کو ماننے کے باوجود، اللہ کو رازق ماننے کے باوجود، آج وہ کہتے ہیں کہ انت شافی انت کافی، آپ ہی شفا دینے والے ہیں پیران پیر، آپ ہی ہماری مدد کرنے والے ہیں، مصیبتوں کو آپ ہی دور کرنے والے ہیں، آپ ہی میرے وکیل ہیں، آپ ہی میرے کارساز ہیں۔ یہ آج کے مسلمانوں کا عقیدہ ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے جب غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم ترین بات تھی جو آپ نے فرمایا تھا کہ تم کسی حال میں اس میدان کو نہیں چھوڑنا، اسی مقام پہ رہنا، چاہے وَإِن رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُونَ تَخْطُفْ وَإِن رَأَيْتُمُونَا
رأيتمونا تخطفنا الطير، یعنی اگر دیکھو کہ چڑیا ہمارے جسم کو نوچنے لگے، اگر دیکھو کہ جانور ہمارے جسم کو کھانے لگے، پھر بھی اس مقام کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کے نبی نے ان 50 صحابہ کو کہا تھا غزوہ احد کے موقع پر، لیکن میرے بھائیوں جب اس موقع پر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی بات کو بھلا دیا اور انجانے میں یہ غلطی ہو گئی، تو آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی کی ایک بات چھوڑنے کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی زخمی ہو گئے، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اور آپ یہ جان لو ابو سفیان نے اس وقت جو اسلام نہیں لائے تھے، اس وقت یہ دھمکی دیا تھا کہ ہم مدینے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اسی موقع سے کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب ان مسلمانوں کے سامنے یہ بات پھیلائی گئی کہ کفار کا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم کو تباہ کرنے والا ہے، تم کو برباد کرنے والا ہے، ان زخمی صحابہ نے ایسی مصیبت میں بھی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی کارساز ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے صرف اللہ کو کافی سمجھا، اللہ کو وافی سمجھا، اللہ کو کارساز سمجھا۔ لیکن آج کے مسلمان پیران پیر کو وکیل بناتے ہیں۔ بتاؤ کہ یہ بہت بڑا شرک ہے کہ نہیں؟ ہمیں دونوں جہاں میں واسطہ غوث اعظم کا یہ اس جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آج کے مسلمانوں کا شرک کفار مکہ کے شرک سے کہیں زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ وہ تنگیوں میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، آج مسلمان تنگیوں میں غوث اعظم کو اور نہ پیران پیر کو اور نہ معلوم کیسے کیسے القاب کو انہوں نے ایجاد کر رکھا ہے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ نے فرمایا ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ اللہ نے جن بستیوں کو تباہ کیا، جن ملکوں کو تباہ کیا، جن شہروں کو ویران کیا، اللہ نے فرمایا زمین میں گھوم جاؤ، دیکھو کہ ہم نے جن بستیوں کو ویران اور تباہ و برباد کیا ان کے پیچھے یہی راز تھا، ان کا یہی قصور تھا، ان کا یہی جرم تھا کہ ان میں اکثر لوگ شرک کرنے والے تھے۔ میرے بھائیوں شرک کی قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے؟ شرک فی التصرف، اللہ کے تصرف میں شریک کرنا، اللہ کے کنٹرول میں دوسروں کو شریک کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا دینے والا ہے، اللہ ہی مالک الملک ہے، اللہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27۔ اللہ ہی تعالیٰ مالک الملک ہے، وہی عزت دینے والا، وہی ذلت دینے والا ہے، وہی زندہ کرتا، وہی مارتا ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن آج یہ عقیدہ ہے فلاں بزرگ کے قبر پر مراقبہ کیا تو دل کی دنیا بدل گئی، اور فلاں بزرگ کو یاد کیا تو ہماری مصیبت ٹل گئی، اور فلاں بزرگ کے ذریعے بلائیں ٹل گئی، فلاں بزرگ کے ذریعے یہ مصیبتیں دور ہو گئیں۔ یاد رکھو یہ تصرف کا حق جو ہے صرف اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو تصرف کا حق نہیں۔